اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ مثال بتا دیں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ مشرکین مکہ کو، کہ مشرکین مکہ جس طرح استہزاء اڑاتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ ماننے سے انکار نہیں کرتے، تو ایسی ہی ایک بستی تھی۔ اس بستی میں جو ہے وہ کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے جب اللہ نے ان کے پاس بھیجے پیغام والے، پیغام دے کر، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر ان کو تقویت دی ایک اور سے بھی نہیں ماننے، وہ بجائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے ہو، تمہاری نحوست ہے کہ ہمارے ہاں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہم جو ہے وہ پہلے آرام سے رہ رہے تھے، اب بھائی بھائی کا جو ہے وہ دشمن ہو گیا ہوا ہے، تو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جو ہے وہ مار دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، سخت سزائیں دیں گے۔ تو ایک شخص جو اسی شہر کے ایک سائٹ پہ رہتا تھا، شہر سے باہر رہتا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ یہ حق والوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو آیا اور آ کے اس لوگوں کو روکنے لگا کہ نہ روکو، جو لوگ روکتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ یہ شخص خیر خواہ تھا ان لوگوں کا۔ کیسا خیر خواہ تھا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو ہے وہ خیر خواہ تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کیا ان سے کوئی مطالبہ کرتے تھے؟ نہیں، ان کا صرف یہ تھا کہ یہ راہ راست پہ آ جائے۔ حالانکہ جو بھی بڑا سے بڑا اسلام دشمن بھی تھا، جیسے ہی اسلام قبول کرتا وہ بھائی بن جاتا۔ واضح مثال، جس وقت جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے ہیں سارے کے سارے، تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں جو ہے ان کے ساتھ تقسیم کر لی، حتیٰ کہ جس کے پاس 4 بیویاں تھیں اس نے 2 بیویاں بھی اس کو دے دی۔ تو یہ خیر خواہی کی ایک مثال تھی۔ ایسی ہی خیر خواہی وہ حبیب نام کا شخص بھی جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو مارا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوا، فوراً سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ادخل الجنت، داخل ہو جا جنت۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش کہ میری قوم جانتی کہ مجھے کیا مقام دیا گیا ہے، مجھے کن عزتوں سے نوازا گیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ شہید ہوا، خیر خواہ چلا گیا، لما انزلنا، اور پھر نہیں بھیجے ہم نے۔ یہاں پہ نازل کا لفظ نہیں، بھیجنا کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کے اوپر نہیں بھیجے ہم نے علی قوم ہی، اس کی قوم پر۔ کس کی قوم پر؟ اس حبیب، اس بستی والے کی، اس حبیب کی قوم پر۔ من بعد ہی، بعد اس کے، جب وہ دنیا سے چلا گیا انہوں نے شہید کر دیا، تو نہیں بھیجے ہم نے ان کے اوپر من جندن، کوئی لشکر نہیں بھیجے، من السماء، آسمان سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کو جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، یا کسی کو انعام دینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صرف جو ہے وہ کن کہتے ہیں، فیکون، پس وہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نہیں بھیجے کوئی لشکر۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم منزلین، بھیجنے والوں میں سے۔ اس کے بعد اس کی قوم کے اوپر پھر ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، اور نہ ہم ایسا کیا کرتے۔ کیا کیا؟ ان کانت، نہیں تھی وہ، کانت نہیں تھی وہ، مگر الا صیحۃ واحدۃ، ایک چنگاڑ، ایک چیخ، ایک زور کی آواز۔ فَإِذَا هُمْ، پس تب وہ، خامدون، خے میم دال، جس کا معنی ہوتا ہے بجھ کے رہ جانا، مر جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ تو مکہ والو، یہ جو تمہارے ہمدرد ہیں یہ تمہاری بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرو گے تو پھر اس قوم، جس بستی کی مثال دی گئی ہے، اس بستی کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج ہمیں ڈھونڈنے میں بھی یہ مشکل پیش آتے کہ اس بستی کا نام کیا تھا، بھیجنے والے، بھیجے جانے والے کون تھے، تیسرا کون تھا، کچھ نہیں پتا۔ تو یہ ہیں وہ کہ اللہ کے لیے تو اتنا ہی تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، نہیں تھی وہ مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ آئی، اور وہ سارے کے سارے سفر ہستی سے مٹ گئے۔ کچھ عقل کے ناخن لو مکہ والو، وہ تو یہ تمہارے ہمدرد ہیں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر، حسرت ہے بندوں پر، ما یاتیہم،
نہیں آئے ان کے پاس کوئی، اور نہیں وہ آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، مگر اللہ، مگر بہی ساتھ اس، کانو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء اڑاتے، کہ جو بھی نبی ہے اس سارے نبیوں کے ساتھ یہی کیا۔ یہ جو یستہزئون استہزاء، ان سے استہزاء مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا۔ کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ وہ سمجھتے، وہ نبیوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے تھے۔ مذاق اسی کا ہی اڑایا جاتا ہے جس کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھا جاتا ہے، تو وہ کمتر سمجھتے تھے کہ اچھا یہ ہم سردار، ہمارے پاس مال، ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس اولادیں، اور یہ اس نبی کی جو ہے وہ مطاعت کرنی شروع کر دیں۔ استہزاء، ٹھٹھا اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے تو سب کو برابر پیدا کیا۔ اور پھر جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تمہارے درمیان اللہ نے تم میں سے ایک نبی بنایا، ایک نبی جو ہے وہ اتارا تاکہ وہ تمہیں راہ ہدایت دے، نہ تم سے وہ پیسے مانگتا ہے، خود وہ جو کہتا ہے سب سے پہلے کر کے دکھاتا ہے۔ اور اگر تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، اگر اس کے ساتھ، اب مذاق اڑانا کیا ہے؟ مذاق اڑانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹھٹھا اڑائیں، اس کی بات کو نہ کرنا بھی مذاق اڑانا ہے، کہ ہم مانتے تو رہیں کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ نے یہ کہا لیکن میں نے اس کی بات مانی نہیں، میں نے کیا اس کے برعکس جو کہ دوسروں نے کہا مجھے۔ یہی مذاق اڑانا ہے، یہی استہزاء اڑانا ہے۔ نہیں تھی، حسرت ہے ان بندوں کے اوپر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا انہوں نے اس کا استہزاء ہی اڑایا، اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ آج بھی جو ہے وہ ہم جو نہ کرتے ہیں، ہمارا تو دیکھیے، ہمارا تو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمیں تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور انکنڈیشنل ہے یہ کل وقتی غلامی ہے، یہ پارٹ ٹائم پارشل جو ہے وہ اوبیڈینسز نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم ملازمت نہیں ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، 24 گھنٹے کے غلام ہیں ہم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اب ہمارے ہاں عبادات صرف ہم نے رکھ دی ہیں وہ 2-4 گھنٹے کے لیے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، روزے آئے تو روزے رکھ لی، بس بات ختم ہوگی۔ نہیں، ہماری زندگی کا گزارا ہوا ہر لمحہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، یہ عبادت ہے، اور یہی عبادت ہم سے چاہی گئی ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کے بارے میں کیا بتایا، اس کو کیسے کرنا ہے، جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا ہی عبادت ہے۔ تو یہی ہے، اگر ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے، دین اپنے تئیں ایجاد کر لیں گے، اور خود جو ہے وہ ہم اپنے ثواب کے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ شاید یہ وہ طریقے تھے جو اللہ کا رسول بھول گیا تھا، جو اللہ نے نہیں بتایا ہمیں، بلکہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں اور ہم نے یہ طریقے نکال لیے۔ کتنے طریقے ایسے ہیں جو اس وقت ہم دین میں جو ہے وہ ثواب کی وجہ سے، ثواب کی شکل میں ہم شامل کر چکے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کہیں ہم نہیں دیکھتے ان کو۔ دیکھ لیجئے کہیں حدیث میں ان کا تذکرہ ہو، لیکن ہم ثواب سمجھ کے، اب تو صوفیانہ کلام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ثواب کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ایسی محافل، مجھے تو اب یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم قرآن بھی میوزک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، روز آپ کو جو کوئی بھی آیت آئے گی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوگا۔ وہ اٹ سیلف قرآن کیا ہے؟ تو ہم قرآن بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ جو نعت کا حال کیا ہم نے، نعت بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں اور شرک میں ایک بال برابر فرق ہے، ہم تو اس حد کو کراس کر چکے ہوئے ہیں۔ وہ جو ضالین کی عملی تفسیر ہے وہ ہم خود بنتے چلے جا رہے ہیں، کہ جو ہمیں سبق دیا گیا، جو پڑھایا گیا، اس سبق کو چھوڑ کے ہم نے اپنا سبق، شیطان کا سکھایا ہوا سبق جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا، اس لیے کہ اس سبق سے ہماری دنیا جو ہے بڑی لوکریٹو ہو جاتی ہے، اس سبق سے جو ہے یہ دنیا ہمیں بڑی مزیدار لگتی ہے، ہماری جائیدادیں بنتی ہیں، ہمارے پیٹ بھرتے ہیں، ہماری گاڑیاں بڑی بنتی ہیں۔ یہی استہزاء، کوئی قوم ایسی نہیں تھی۔ الم یراکم، کیا نہیں وہ دیکھتے، کم اہلکنا، کتنی اہلکنا، اہلاک ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، نہ متکلم لگا ہوا ہے، کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قومیں، قرن ہوتا ہے واحد، ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا عقل کو ہاتھ نہیں مارتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے ہم کتنا پڑھ چکے ہیں؟ قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم صالح، قوم یونس، فلاں 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 فلاں، کتنی قومیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا استہزاء اڑایا، اللہ کے نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ کدھر چلی گئیں؟ تازہ مثال یہی سامنے بتائی گئی ہے، نہیں تھی مگر وہ ایک چنگاڑ، پس وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو کے رہ گئے۔
نام و نشان تک مٹ گیا اس دنیا میں سے۔ آج ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ قوم کہاں تھی۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ انہم، بے شک کیا وہ الیہم، طرف ان کی، لا یرجعون، وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ہم وہ آ کے تمہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم کس وجہ سے ہلاک ہوئے، وہ آ کے نہیں بتائیں گے کہ ہماری بربادی کا سبب کیا تھا۔ تمہیں ان کے انجام سے ہی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو زندہ کرے گا، روز محشر وہ اٹھائے جائیں گے، اور اس وقت وہ بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ ان کا جو اختلاف ہوتا تھا، ان کا اور نبیوں کا، وہ اختلاف سامنے رکھے گا کہ ہاں یہ پیغام وہ تھا جو میں نے اپنے نبیوں کو دے کے بھیجا تھا، اور یہ اس کو اس طرح جو ہے وہ لے کے چلتے رہے۔ تو یہ ان کی طرف واپس تو نہیں لوٹائیں گے۔ کیا ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے ہمیں بتائے کہ ہاں جی یہ راستہ سیدھا ہے، جبکہ ہمارے پاس راہ ہدایت قرآن پاک موجود ہے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ یہ باقی تمام نبیوں کے معجزے جو ہے ان نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ ایسا ہے جو رہتی دنیا تک جو لوگوں کو راہ ہدایت۔ معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ اسی لیے جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، وہ سمجھیں کہ یہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے، کوئی مفوق الفطرت ہستی نے دی ہے۔ جیسے عصا جو ہے وہ دے دیا تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور کتنے معجزے دے دیے تھے کہ وہی عصا مارا تو دریا پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے اور نکل گئے۔ یہی معجزہ، نشانی یہی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کے اور کیا نشانی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک۔ بٹ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا، ایصال ثواب، حصول ثواب، تیسرا کوئی کام نہیں۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ بٹھا دیا گیا کہ بس اس کو پڑھ لو، ہم اس کے وظائف کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ رکھ لیا کہ جی فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں گے یہ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کام ہو بھی جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں بھئی یہ آیت کہہ کیا رہی ہے، یہ مجھے کیا سکھانے آئی آیت۔ آج تک ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب دنیا سے جا رہا سورہ یاسین پڑھ دو۔ سورہ یاسین کیوں پڑھ دو؟ سورہ یاسین کہتی کیا ہے؟ سورہ یاسین تمہیں اس راستے کو بتاتی ہے کہ اس راستے پہ کیا ہونے والا ہے جس راستے پہ تم جا رہے ہو۔ سورہ یاسین جو ہے وہ تمہارے دلوں کو لرزا دینے والی ہے کہ اگلا راستہ یہ ہے، اس راستے پہ یہ ہونا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی، ہم نے بس پڑھنے کے لیے رکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے، یاسین پڑھ دو گے، جو مرنے والا ہے وہ مر رہا ہے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی۔ نہ اس کو کچھ سمجھ آئی ہے، نہ ہمیں کچھ سمجھ آئی ہے۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم نے تو قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ جب تک حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اس میں محنت کریں، جب ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو ایک ضابطہ حیات ہے، ہمیں بتاتا ہے تم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو کتنی بستیاں جو تھیں جو ہم نے ہلاک کر دیں، وہ واپس لوٹ کے تو نہیں آئیں گے ان کی طرف، وہ نہیں آ کے بتائیں گے تمہیں کہ کیا ہے۔ یہ مثالیں قرآن میں سمجھائی جا رہی ہیں۔ ہاں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، اور یہ کہ تمام مگر جمیعٌ جمع ہوں گے، لدینا ہمارے ہاں، محضرون حاضر کیے جائیں گے اکٹھے کر کے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خود ہی خود یا وہ اس وقت جو ہے وہ خوشی سے آئیں گے، نہیں، حاضر کیے جائیں گے اس وقت احضارٌ سے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے گرفتار کر کے لانا کہ ہاں بھی اب آ جاؤ، یا اس وقت ہمارے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ کہ تمام کے تمام اس دن اکٹھے کر کے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے، اور پھر حاضر کر کے اس دن پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ کیا کر کے آئے۔ کہاں پہ یہ کہا گیا کہ اکٹھے کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور کہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ قیل ادخلوا الجنۃ، جیسے ہی سانس نکلتی ہے ویسے ہی چل بھئی تو جنت سے جا۔ تو جو اللہ کے نیک ہیں، جو اللہ کے شہید ہیں، ان کے لیے تو پھر وہ کہا گیا نا کہ جس وقت بندہ مر گیا قیامت تو آ گئی اس کے لیے اسی وقت ہی۔ اب اس زاد راہ کیا ہے ہمارے پاس، کون سی شکل ہم دکھائیں گے آگے جا کے، یہ تبھی ہو سکتا ہے، تبھی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ڈر آ سکتا ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہماری زندگیاں بدل نہیں سکتی۔ یقین مانیے پھر صرف ہم وہ پڑھیں گے، وہ سنیں گے، وہ کریں گے جو لوگ ہمیں پڑھانا چاہیں گے۔ ہمیں وہ لوگوں کا پڑھایا ہوا سبق نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اپنا دیا ہوا سبق ہے اس سبق کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے، ہم نے اس راہ پہ چلنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ایک ہی لائن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ راستہ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ الجھاؤ نہیں ہے۔ باقی جو بھی کوئی تمہیں آئے گا وہ الجھاؤ والے راستے بتائے گا۔ روز اول سے
اس ایک کلمہ حق کے مقابلے میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ دین آئے، مٹ گئے، ہم صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج ہمیں ان کے نام کا بھی نہیں پتا، آج ہمیں کوئی ستارہ پرست تو نظر نہیں آتا، آج ہمیں کوئی مجوسی نظر تو نہیں آتا، لیکن ایسے مذاہب آئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لا الہ الا اللہ وہی رہا جو روز اول سے تھا، جس وقت آدم علیہ کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا، یہ وہی رہا، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو اس دن سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اس دن پھر آ کے بتائیں گے ہاں جی، اس وقت کہیں گے اوہو یہ تو سب کچھ حق وہی تھا جو ہمیں کہا جاتا تھا، یہ تو وہی تھا جو دو اللہ کے بھیجے ہوئے آئے تھے اور تیسرا ان کی مدد کے لیے آیا تھا، یہ تو وہی تھا جو حبیب کہہ رہا تھا ہمیں آ کے کہ یہ راستہ ہے، تو ہم نے اس وقت نہیں مانا۔ اللہ میاں اب ہمیں موقع دے۔ تو ایمان تو بالغیب ہے، ایمان بھی شہادت نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھ کے کہیں کہ میں ایمان لے آیا، دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، وہ بھی کہتا تھا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان بالغیب کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے اللہ کا ڈر، تبھی ہمیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہو۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں آنا، پھر ہم اسی طرح لوگوں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ غاضب ہوتے رہیں گے، لوگوں کے اوپر سے جو ہے پاؤں رون کے اپنی دنیا سیدھی کرتے رہیں گے۔ اور لیکن دنیا کتنے لمحوں کی ہے؟ چند گھڑیوں کی، چند لمحوں کی، ہمیں خود نہیں پتا کتنی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو یہ بات اس وقت سمجھائی گئی تھی مثال دے کے، اور یہ مثال دے کے مجھے آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بستی والے جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو پھر جب اللہ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہا تو اللہ کو کوئی لشکر نہیں بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ یہ جو اللہ کو لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جو لشکر بھیجے گئے تھے بدر میں اور احزاب میں، وہ بھی مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھے، ان کے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے تھے کہ ہاں بھئی ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور ایک ڈر ڈالنے کے لیے تھے مشرکین کے اوپر، کفار کے اوپر۔ یہ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ایک کن کہتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے، اس نے صرف ارادہ فرمانا ہوتا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، اور نہیں بھیجی ہم نے اس کی قوم کے اوپر بعد اس کے کوئی لشکر، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجے۔ وَمَا كُنَّا، اور نہ ہم ایسے بھیجنے والے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً، نہیں تھی مگر وہ ایک صیحةً واحدةً، ایک چنگاڑ، ایک چیخ، ایک آواز آئی ہے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے، بجھ گئے۔ وہ خامدون ہوتا ہے کہ بجھ جانا، بس اس کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، پتہ نہیں کون سی قوم تھی، کب تھی، کہاں تھی، کیسے تھی، ختم ہو گئی۔ یا حسرتن العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر۔ کیا افسوس ہے کہ جب بھی رسول آیا انہوں نے جو ہے اس کو جھٹلایا، تب بھی جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی، نام کے اس کے نعرے لگاتے رہے۔ اب دیکھ لیجئے جب رسول ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ بشر رسول ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول بشر تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہماری جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم جو چونکوں میں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، لیکن ان کے کہے ہوئے کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں، یہی استہزاء اڑانا ہے، یہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت نہ کرنا ہے۔ حسرت ہے ان بندوں کے اوپر کہ جب بھی رسول آیا نہیں تھے وہ مگر اس کا مذاق اڑانے والے، اس کے احکامات کو جو ہے وہ اڑا دو، ردی پرزے کر کے اڑا دو، نہیں مانتے۔ کتنے احکامات ہیں اس وقت اللہ کے رسول کے جو ہے وہ ہم مانتے ہیں اس وقت، اپنے گریبانوں میں ہم ذرا ڈالیں نا نظر، جھانکیں، پھر خود ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگیاں تو اس طریقے سے بہت دور ہے جو اللہ کا رسول ہمیں بتا کے گیا تھا۔ یہی استہزاء اڑانا ہے، یہی جو ہے وہ نام ماننا ہے، یہی ڈس اوبیڈینسی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں ہم تو غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ بات نہیں مانی تو غلامی کس بات کی ہے پھر ہماری؟ یا تو یہ کہ بات مانیں اس کی، جب ہم بات ہی نہیں مانیں گے تو پھر کس طرح جو ہے وہ ہم ان کی رحمت کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں دیکھتے وہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں ان کی؟ وہ تو ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے بتانے کے لیے کہ ہمارا گناہ کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا۔ یہ جرم تو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہی تھا کہ جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ یہ کیا۔ ہاں، سارے اکٹھے کر کے جو ہے وہ ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے، اور پھر اس دن ان کو بتایا جائے گا کہ ہاں بھی یہ تم کرتے رہے تھے۔ اس دن اللہ پھر جو وہ اختلاف کرتے تھے اس دن جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھا۔ دیکھیں اس میں کوئی لفظ مشکل ہمیں نظر نہیں آتا، آرام سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ ٹائم تو نکال لیں۔ دنیاوی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو ہم 32 34 سال لگا دیتے ہیں، اس قرآن کے اوپر ہم دن کے جو ہے وہ 10 منٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے، نہیں دیں گے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ محنت کیجئے
اور اس راہ کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کیجئے جو ہمارے لیے بنی ہے، جس پہ ہمیں اللہ چلانا چاہتا ہے۔ چلیں گے تو کامیابی ہے، نہیں چلیں گے تو پھر مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ، اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ 6:45 ہوا کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک آن لائن ویور نے، کلاس فیلو نے، ہمارے ایک ساتھی نے، ان کی بیگم کا جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہے، انہوں نے دوسرے ملک سے دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ میسیج کر کے کہا ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بہن جی کو، ان کی مسز کو جو ہے وہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کا آپریشن کامیاب کرے، صحت کاملہ نصیب فرمائے ان کو۔ دعا کیجیے ان تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دیں، سب کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرما دیں، سب کے حال پہ رحم فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔